خطیب اہل بیت، واعظ اہل بیت، ذاکر نوجوان ملک علی حسنین علوی صاحب چکڑالا بارگاہ آل محمد حاضری دے سن بر عظمت آل محمد صلوات۔ التماس دعا بر ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإنا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعدہ فقد قال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وحلصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقہ جتنے بھی ہاتھ دلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک سخی عباس کے گٹے بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ میرا مالک بانیان کا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما۔ میرا مالک جتنے مومن بھی اولاد ہیں صدقہ جناب رب آپ کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا انہیں وسیع رزق حلال عطا فرما۔ میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے۔ گزارش کروں گا آپ مومنین سے کہ میں نے آپ مومنین کے لیے اتنی دعائیں کی، کسی بندے نے بابا جی آمین کہا، کسی نے نہیں کہا۔ شاید ساتھ چاک والے یہ سمجھتے ہیں کہ ذاکر وائز ممبر پہ آتا ہے تو وہ رسماً دعا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو دعا کہیں بھی قبول نہ ہو اگر مجلس شبیر میں مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے گزارش کروں گا آمین ضرور کہا کرو۔ میں نے آپ کے سامنے جو اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی وہ بڑی مشہور اور شورا افاق آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو شیعہ سنی کو زبانی یاد ہے۔ اس آیت کو اس چک والو آیت صلوات بھی کہتے ہیں، آیت درود بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور اس کی اولاد پر۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی۔ درود پڑھتے ہیں نبی پہ اور اس کی اولاد پہ۔ اس آیت کا آدھا ترجمہ کیا گیا، آدھا چھپایا گیا۔ توجہ میری جانب رہے۔ اور یہ شروع سے عادت ہے کہ جس جملے میں اہل بیت کی فضیلت چھپی ہو اسے تعصب کی وجہ سے چھپا لیا جاتا ہے۔ جس جملے میں اہل بیت کی فضیلت چھپی ہو اسے تعصب کی وجہ سے چھپا لیا جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اور نبی کی اولاد پر۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، اور ان کو ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی۔ اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ انہیں اتنا تسلیم کرو جتنا خدا تسلیم کروا رہا ہے۔ انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ درود میں عزت بتا رہا ہے اور تسلیم میں امت کا امتحان لے رہا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔
اللہ درود میں عزت بتا رہا ہے. تو جو میری جانور ہے بابا جی تشریف لے آئے، بس ممبر ان کے حوالے کرنے لگا. اللہ درود میں عزت بتا رہا ہے اور تسلیم میں امت کا امتحان لے رہا ہے. اس شک والوں قرآن میں تدبر کا حکم ہے، قرآن میں فکر کا حکم ہے. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں منزل تسلیم پہ ہے. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں منزل تسلیم پہ ہے. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں منزل تسلیم پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں تحقیق نہیں، اسلام میں تحقیق ہے. کس چیز پہ تحقیق ہے؟ بات گنہگار کہے تحقیق کرو، خاکی کہے تحقیق کرو، بشر کہے تحقیق کرو، غیر معصوم کہے تحقیق کرو، اللہ کہے تسلیم کرو، اللہ کہے تسلیم کرو، نبی کہے تسلیم کرو، امام کہے تسلیم کرو، قرآن کہے تسلیم کرو. آج اس چاک والوں نوبت یہ آ گیا کہ جن کی بات کو تسلیم کرنا تھا ان کی بات پہ تحقیق ہو رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. جن کی بات کو تسلیم کرنا تھا ان کی بات پہ تحقیق ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. اس سے بہتر اشارہ سمجھنے والی اللہ نے قوم خلق ہی نہیں کی. جن کی بات پہ آنکھیں بند کر کے تحقیق کرنی تھی ان کی بات پہ آنکھیں بند کر کے تسلیم کی جا رہی ہے، اور جن کی بات آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنی تھی ان کی بات کو تحقیق کی جا رہی ہے. میں نے کہا قرآن منزل تحقیق پہ نہیں منزل تسلیم پہ ہے. صاحبان عقل اور فکر میرے سامنے تشریف فرما ہے. قرآن میں بیشتر ایسی چیزیں ہیں جسے انسانی ذہن نہیں مانتا، لیکن جب ہم منزل اسلام پہ آتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا. عقل نہیں مانتی تسلیم کرو. نوح کے دور میں تندور سے پانی نکلے پوری کائنات میں پھیل جائے. عقل نہیں مانتی تسلیم کرو. ابراہیم آگ سے کیسے زندہ نکل آئے. عقل نہیں مانتی تسلیم کرو. ابراہیم کا بیٹا اسماعیل چھری سے کیسے زندہ آ گیا. عقل نہیں مانتی تسلیم کرو. یعقوب کو یوسف کے کرتے سے بنائی ملی. تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. موسیٰ نے عصا کے ذریعے دریا میں رستہ بنایا. تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی. تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. عیسیٰ بغیر باپ کی دنیا میں کیسے آ گیا. تحقیق نہ کرو تسلیم کرو. اس کا مطلب ہے قرآن نے اپنے ابتدائیہ میں کہہ دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس پہ شک نہ کرنا، اسے سوچنا نہ. جو یہ بولتی جائے اسے مانتے جانا، جو یہ کہتی جائے اسے تسلیم کرتے جانا. اس شک والوں مجھے مسلمانوں کی عقل سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ کے کلام پہ تحقیق نہیں ہو سکتی تو اللہ کے امام پہ تحقیق کیسے ہو سکتی ہے. جب اللہ کے کلام پہ تحقیق نہیں ہو سکتی تو اللہ کے امام پہ تحقیق کیسے ہو سکتی. اچھا اگر بات یہاں کہوں، بات علماء کرام کی جائے کہ ان سے جا کے پوچھا جو، بے شک پوچھ لینا کہ صاحب آدم کا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آنا، نوح کے دور میں تندور سے پانی نکلے پوری کائنات میں پھیل جائے، ایک عصا کے ذریعے دریا میں رستہ بنانا، تو بہت بہتر اور معقول بابا جی جواب یہی آئے گا کہ یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. یہ سب ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اب اسی بندے سے پوچھو کہ علی 40 جگہ روز افطار کرتے تھے، صاحب عقل نہیں مانتی. علی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتے تھے، صاحب عقل نہیں مانتی. علی مغرب سے سورج پلٹا لیتے تھے، صاحب عقل نہیں مانتی. حسین نے راہب کو بیٹے دیے، صاحب عقل نہیں مانتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ ہے علی کی ولایت کی نشانیاں. یار جو قدرت پہ شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو علی کی ولایت پہ شک کرے وہ بھی خارج. اچھا اس قرآن صرف اور صرف اشارہ کرتا ہے. قرآن صرف اشارہ کرتا ہے. آل محمد اس کی دلیل بنتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا 2 ہاتھوں سے. اب عقل سوچ رہی تھی کہ وہ ہاتھ کیسے تھے. ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ ہاتھ کیسے تھے؟
حالانکہ خدا کہہ سکتا تھا کہ میں نے آدم کو بنایا اپنے حکم سے، میں نے بنایا اپنے امر سے، میں نے بنایا اپنی قدرت سے۔ خدا نے ہاتھوں کو کہہ کے دنیا کو بتا دیا خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو ہاتھوں سے بنایا جائے، خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو ہاتھوں سے بنایا جائے، خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو ہاتھوں سے بنایا جائے۔ اب سات چک کا مجمع مجھے بول کے بتائے، سقیفے میں خلیفہ زبان سے بنا ہے، غدیر میں خلیفہ ہاتھ سے بنا ہے۔ سقیفے میں خلیفہ زبان سے بنا، غدیر میں خلیفہ ہاتھ سے بنا۔ قرآن نے صرف دعویٰ کیا، آل محمد اس کی دلیل بن گئے۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ داؤد لوہے کو موم کرتا تھا، علی نے خیبر کے دروازے میں انگلیاں گاڑی، ہائے ہائے، علی نے خیبر کے دروازے میں انگلیاں گاڑی۔ قرآن نے دعویٰ کیا، علی دلیل بن گئے۔ جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، انہیں صرف تسلیم کرنا ہے، انہیں سوچنا نہیں ہے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں۔ آخری گزارش، زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ آج ہے 1 محرم، رونا بزدلی کی علامت نہیں، رونا آپ اس بازار سے کوئی بندہ ہنستا ہوا گزرے نا تو کوئی بھی بندہ اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو کیوں ہنس کے گزر رہا ہے۔ اگر اسی بازار سے کوئی بندہ روتا ہوا گزرے تو ہر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے تو بتا تجھے کیا ہوا ہے۔ رونا حسین کے ذکر کی ترویج ہے، یہی وجہ ہے کہ مولا سجاد شام کے بازار میں خون روتے تھے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا برسہ قبول کرے۔ 1 محرم ہے، حسین کے گھر کے دروازے کھل گئے ہیں، حسین کی ماں تیرے انتظار میں ہے، اور یہ تیرا آنسو ضائع نہیں جاتا، حسین کی ماں کے رومال پہ آتا ہے، اور بی بی لے کے جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس اور حسین کے زخموں کا علاج کرتی ہے۔ ساتھ چاک والوں، سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ پوچھو وہ کون سے؟ ایک اکبر کی برچھی کا، ایک زینب کی چادر کا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ یہی وجہ تھی مولا سجاد شام کے بازار میں خون روتے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، قیدی کیوں روتا ہے؟ سجاد حسین کا بیٹا کربلا سناتا، وقت بیتتا گیا، کربلا پھیلتی گئی۔ رونا بزدلی کی علامت نہیں، ذکر حسین کی ترویج ہے۔ تیرے میرے چوتھے امام کا ایک صحابی تھا، امام گھر میں بھی بیٹھتے، کربلا یاد کرتے، شام یاد کرتے، خون روتے۔ ایک دن مولا کا صحابی آیا، اس نے کہا مولا آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں خون آتا ہے، مولا ایسا کیا کریں بازار میں آئیں، آپ گھر سے بازار میں آئیں گے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ تیرے میرا چوتھا امام کہتا ہے جب میں بازار میں جاتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول کر، جب میں بازار آتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے۔ اس نے کہا مولا پھر مجھے بتائیں کس وجہ سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی، میں مجلس کا فیض پڑھنے لگا ہوں، آخری سطر و منبر چھوڑنے لگا ہوں، مولا میرے گھر میں ہے میرے بیٹے کی شادی۔ امام نے فرمایا جب سے کربلا میں قاسم کے سیرے اجڑے ہیں نا، امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کہی۔ اس دن سے ہم سیدوں کو خوشیاں اچھی نہیں لگتی، جس دن میرا اکبر گھوڑے کی زین سے گرا ہے اس دن سے ہمیں خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ مولا میری حسرت ہے کہ آپ میرے بیٹے کی شادی میں شریک ہوں۔ تیرا میرا چوتھا امام کہتا ہے اگر تیرا دل کرتا ہے نا کہ تیرا امام تیرے گھر آئے پھر اس طرح کر، اپنے گھر میں میرے دادا باب حسین کی مجلس کروا، اپنے گھر میں میرے باب حسین کی مجلس کروا۔ اب وہ مومن چلنے لگا، جو دروازے پہ پہنچا، جس نے ماتم کرنا ہے دیکھنا میری طرف۔ امام نے فرمایا رک جا، وہ واپس آیا، اس نے امام نے فرمایا ابھی تو جلنے لگا تھا، میری ماں کہہ رہی ہے اپنے گھر میں کائنات کا بندوبست کرنا، علی کی بیٹیاں بھی آئیں گی، جو کبھی کسی کے گھر نہیں گئی وہ تیرے گھر ضرور آئیں گی، وہ وہاں ضرور جاتی ہیں جہاں حسین کی مجلس ہو۔ قناعت لگی اس کے گھر میں، مجلس کا اہتمام،
پہلا ذاکر آیا منبر پہ کھڑا ہو گیا. اب وہ مومن دیکھ رہا تھا کہ میرے امام نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا, سچی ماں کا بیٹا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, آئے گا تو صحیح. اب وہ دروازے کی طرف جاتا, کبھی مجلس میں آتا. اس نے منبر کے ساتھ ایک مسند لگائی ہوئی تھی کہ یہاں میرے امام آئیں گے, میں اپنے امام کو یہاں بٹھاؤں گا. اب وہ دروازے کے قریب گیا, اس نے دیکھا کہ ایک مرد ہے, اس کے اوپر کپڑا ہے. اس نے کہا مسافر مجلس سننی ہے تو اندر چلے جا, یہ جوتوں والی جگہ پہ کیوں بیٹھا ہے؟ تیرے میرے چوتھے امام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا. امام نے فرمایا پہچان, میں علی زین العابدین ہوں. اس نے کہا مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اندر مجلس میں چلے جائیں. اور کس وقت سے آئے ہیں؟ امام کہتے ہیں جب سے پہلا عزادار آیا ہے اس وقت سے میں یہاں بیٹھا ہوں. ہر ایک کا نام لے لے کے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ تو غریب کو رونے کے لیے آیا ہے. اللہ لعنت اللہ.